اور آج ہمارے مہمان بھی کچھ اسی قسم کی شعبے سے وابستہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کتب کا ڈھیر ہے. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. خواجہ صاحب کی جو خواجہ صاحب سے واقف ہیں اور جو روحانی ڈائجسٹ کو پڑھتے رہے ہیں بہت شوق سے، ان کے لیے خواجہ صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 72 سے زائد کتب اور کتابچوں کے مصنف ہیں. آپ کا سلسلہ جو ہے وہ روحانی سلسلہ ایک بڑا مستند ہے. آپ مراقبے کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. پاکستان اور کے مختلف شہروں سمیت کئی بین الاقوامی شہروں میں بھی آپ کے مراقبہ ہال قائم ہیں کہ جہاں آپ سوچ، فکر اور شعور کو آواز دیتے ہوئے روحانیت کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں اور یوں لوگوں کو ان کی جو ظاہری پریشانیاں ہیں اس سے نجات کی صورت دکھلاتے ہیں. آج خواجہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ ہماری خوش بختی کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور زانو ادب طے کر رہے ہیں اور بہت کچھ آپ سے سیکھ پائیں گے. میں خواتین حضرات کو پہلے یہ بتلا دوں کہ آج ان کو یہاں مدعو کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب ایک نہایت ہی مختلف اور بڑے اچھوتے سے موضوع پہ کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں. اور وہ یہ ہے صاحب کے 101 اولیاء اللہ خواتین. آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ نے عورت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ منصفانہ سلوک نہیں کیا ہے کہ تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہیز آلویز بین ہز اسٹوری بیکاز ہر اسٹوری ہیز نیور بین ریٹن. تاریخ ہمیشہ سے مرد کی کہانی رہی ہے، اس لیے کہ عورت کی کہانی تو کبھی لکھی ہی نہیں گئی. ایسی صورت میں اگر آپ تصوف کے حوالے سے یا روحانیت کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے عورت کی شخصیت کو جانچنے چلیں تو ہمیں تو بہت ہی گہرے اور دبیز پردے دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں خواجہ صاحب نے 101 خواتین سے متعلق اپنی ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں جو ابتدائی حصہ ہے اس میں ان مظالم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو آمد اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت پہ روا رکھے، اور اس کے بعد آپ نے ان 101 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اولیاء کے منصب پر فائز ہوئی. جی میں بہت بول چکا، اب کچھ آپ سے ہم سن پائیں. بات یہ ہے کہ جب ہم کائنات میں تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے وہ یہ ہماری دنیا ہو یا اور لاکھوں کروڑ دنیایں ہوں، تو تذکرہ عورت اور مرد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. جنت میں بھی آدم و حوا کا تذکرہ موجود ہے، اور کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوا کہ عورت اور مرد کے بغیر معاشرے کی گاڑی چلی ہو. اور یہ دونوں عورت اور مرد جو ہیں دونوں کے برابر کا ذمہ داری ہے، برابر کے حقوق ہیں اور برابر کی معاشرے میں ان کی ضرورت ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کی یہاں پرانی تھی. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین نے بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، مردوں کے لیے بڑی انصافیاں کی، ان کو چوڑیاں پہنا دی اور ان کے پیروں میں جھانگڑیاں پہنا دی. وہی پھر جب مردوں نے سازش کے تحت یہ سیاست کے تحت بہرحال عورت کے معاشرے پر غلبہ حاصل کر لیا. اب اس غلبے کے بعد جو ہے یا تو یہ سمجھیے کہ مرد کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی اس کا اس نے بدلہ لیا، تو جو بھی ہے تو پھر مردوں نے عورت کو جو معاشرتی مقام تھا اس کو بہت زیادہ گرا دیا. مطلب یہ کہ اس کو بند رکھا گیا. اس کی آج بھی چین میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی، وہ پیدا ہوتے ہی لوہے کا جوتا بنا دیتے ہیں، بچوں بنا دیتے ہو اس لیے کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نہ جائے. تو یہ اس میں پوری خواتین میں اس کی پوری رویدان رکھی ہے. تو یہ ہزاروں سال عورت کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا رہا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ معاشرے کا ایک حصہ جس کے بغیر معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، اس کو مرد معاشرے نے مفلوج کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اس کو ظلم و ستم کے قید خانے سے نکال کر اس کو عزت بخشے. مثلا یہی کہ ماں کو درجہ دیا، ماں کے ادبوں میں جنت ہے. پھر حقوق کا تعین کیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان لباس الرقم وانتم لباس اللہم، عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. پھر یہ ایک حقوق کا مسئلہ چلا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ بعض مردوں کو بعض مردوں پر فضیلت ہے اس لیے کہ وہ عورت کو نان نفقہ دیتے ہیں. یہ ایک شرط لگ گئی. تو اب اس زمانے میں تو عورت مرد سے زیادہ کما رہی ہے. تو اس آیت کی تفسیر پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کوئی معمول ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑا شرط ہے وہاں، وہ بیمان کو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہو. تو یہ جو کتاب ہے تو منشا ہے، اس کے پیچھے دو میرے ایم ہے. ایک تو یہ کہ عورت کو اتنا برین واش کر دیا گیا اسلام سے پہلے. اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں کہ وہ عورت مرد کی کوئی محتاج بن کے رہ گئی. مثلا میرے پاس ایک صاحبہ آئی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر آئی اور انہوں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے. میں نے کہا ایسی کیا جلدی، بیٹھو، کہیں میرے خامن آئیں گے وہ ناراض ہوں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گھر پہ جو ہوں تو تمہیں موجود ہونا چاہیے. میں نے تم اتنی بڑی تمہاری ڈیوٹی ہے، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر تم ہو. تو مطلب یہ معاشرے میں اتنا زیادہ دباؤ ہے. اب جو عورت کو جو حقوق دیے گئے، یورپ نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس سے زیادہ حقوق دے دیے گئے ہیں جو اسلام نے دیے. نتیجے میں وہ معاشرہ انبیلنسڈ ہو گیا. تو یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں ان حقوق سے واقفیت حاصل کریں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے انہیں عطا کیے ہیں. خیر صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ روحانیات کے شعبے سے ہے، اور یوں کہا جائے کہ آپ لوگوں کی روح کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا عورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہاں پر اگر کبھی ذکر ہو کاروکاری کی رسم کا، یا یہاں پر ذکر ہو کبھی اپنے عزت کے نام پہ قتل کا، یا ویسے عورت کو نچلا درجہ دینے کا، تو فوری طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ریفیوج تلاش کرتے ہیں یا پناہ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح یہ کہہ کر کہ مغرب میں عورت تو جو ہے وہ بڑی بے باک ہو گئی ہے. مسئلہ مغرب کی عورت کا نہیں ہے، مسئلہ مشرق کی عورت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عورت ہمارا اپنا معاشرہ ہے جو نہ مغربی معاشرہ ہے اور جسے نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوانہ معاشرہ ہے. پاکستان کا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے جس میں اسلام کا رنگ بھی ہے لیکن اس میں علاقائی رنگ بھی ہے. اس معاشرے میں نہ تو مذہب کے نام پر ہم عورت کو مار سکتے ہیں اور نہ صرف اس لیے ریفیوج ڈھونڈ سکتے ہیں کہ مغرب میں عورت کو آزادی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو نہیں، لیکن یہ سلم ناانصافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرد عورت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور آخر میں کہتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد. تو وہ جو مرد جو اس قسم کے ظلم کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، پسماندہ ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتی. ورنہ وہی عورت کہہ مردوں کا کرے اگر اس کے اندر کوئی حوصلہ ہو، طاقت ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عورت کا بھی ایک قصور ہے کہ عورت پی ایچ ڈی تو ہو سکتی ہے، کسی بھی شعبے میں ماسٹر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے حقوق کا تعلق ہوتا ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اسے دیے، اس کے معاملے میں اسے فرق اسے علم نہیں ہے، انہیں علم اس لیے پڑھتی نہیں. اگر اس سے یہ کہا جائے بھائی اللہ نے جو تمہیں حقوق دیے ہیں قرآن پاک میں، کم از کم تم اس سے واقفیت حاصل کر لو، تو وہ اسے واقفیت حاصل نہیں کرتی. نتیجے میں ٹھیک ہے مرد معاشرہ ابھی بھی غالب ہے، لیکن اب یہ صورت ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ دور مردوں کا ختم ہو رہا ہے. اچھا، عورتیں غالب آ جائیں گے اور آنی شروع ہو گئی. مثلا 10-12 ملک میں جو ابھی بھی عورتوں کی حکمرانی، یہاں پہ پاکستان میں بھی حکمرانی رہی، انڈیا میں بھی رہی، کینیڈا میں، ادھر ادھر.
تو اب یہ جو دور ہے یہ ابھی عورتوں کا دور آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکے پڑھ کے نہیں دیتے, لڑکیاں پڑھتی چلی جا رہی ہیں. فرسٹ ڈویژن جتنی لڑکیاں پاس ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان کے اور جو میری ایک ذمہ داری ہے روحانی کہ عورتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے انہیں کیا حقوق دیے ہیں, تاکہ جب وہ اس معاشرے پہ آ کے قابل ہوگی ایک طرح سے اور مرد پیچھے چلا جائے گا تو ان کے ذہن میں اگر اللہ اور رسول کا پروگرام رہا تو جس طرح مردوں نے ظلم کیا ہے تو عورتیں ظلم نہیں کریں گی. ان لوگوں نے کہانی پھر دوہرائی جائے گی. ایک آدمی معاشرہ بالکل. ایسا اسی بات سے متعلق میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ بہت صحیح بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ بے شک بہت پڑھ لکھ جائیں لیکن انہیں جو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح کہ جب شادی کے وقت, نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت 32 روپے چارہ میں اور خاتون کو جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہی مل کے یہ سارا کچھ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر حق مہر زیادہ رکھا جائے تو سسرال والے اس کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حق مہر اتنا زیادہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کی کتاب میں ہی میں پڑھ رہی تھی باقاعدہ ذکر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جی آپ مطلب ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. آپ خاتون نے کہا کہ بھائی اللہ جب ہمیں حق میں اتنا زیادہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کی کتاب میں ہی میں پڑھ رہی تھی باقاعدہ ذکر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جی آپ مطلب ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے. آپ خاتون نے کہا کہ بھائی اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو آپ روکنے والے کون ہیں. اور اس میں ذکر بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا 500 درہم تھا اس دور کے حوالے سے. 500 درہم تو کیا وجہ ہے کہ جب ایک حق جو ہے وہ عورت کو دیا ہوا ہے. بات وہی ہے جب آپ نکاح کے بارے میں غور کریں گے تو آپ یہ یہاں پاکستان ہے تو اس کی بڑی رعایت ہے, وہ نکاح نامہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیوں نہیں پوچھتے اسے سارے. بالکل خواتین شرائط پہ تو لکیر لگا دی جو شرائط ہیں وہ اس پہ لکیر لگا دیتے ہیں اور آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ دستخط کرنا آپ کیوں پڑھی لکھی ہیں. آپ جو انگریزی کی آکسفورڈ ڈکشنری تو پڑھ لیں گی اور وہ اتنا فارم نہیں پڑھتے ہیں اپنی کیسے پہلے مگا کے پڑھیں. یہی ہم چاہتے ہیں کہ عورت کو ہم یہ بے باک نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو شریعت نے, اسلام نے, قرآن نے, اللہ نے جو حقوق دیے ہیں اور اس سے واقف ہو. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں. دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ روح کا جہاں تک تعلق ہے, مرد اور روح جو ہے, مرد کی عورت کی روح الگ الگ نہیں ہوتی, روح ہے. ایک آدمی اگر کیمسٹری پڑھ سکتا ہے مرد عورت بھی پڑھ لیتی. اسی طرح ایک آدمی اگر روحانی علوم سیکھ کر ولی بن سکتا ہے, روحانی انسان بن سکتا ہے, ایک عورت بھی روحانی علوم پڑھ کے ولیہ بن سکتی ہے. خبریں آزاد اس حوالے سے بات چیت جاری رہے گی اور بطور خاص یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جیسے ابھی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر جو تھا وہ 500 درہم تھا, تو پھر یہ 32 روپے چارانی کی کہانی کب آئی اور کیسے آئی, اس معاملے پہ ہم جناب خالد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. بالکل دودھ جیسا, صرف 10 دنوں میں مضبوطی جو صاف نظر آئے. نیا پینٹین گولڈ, زیادہ طاقت, زیادہ لائی کرو حفاظت کے ساتھ. بڑا میں نہ باوچ کوئی کوڑا سی ات بھائی ڈالے تگڑی سے شاطر لیا ٹپال تیزتم تگڑا جوش تگڑا رنگ تگڑا مزہ میں اگے ودیا ودا میرے ہاتھ تے کوڑا میرے تھلے پھنس گئے. یہ ہے ٹپال تیزتم. نوائے ہیں تے چھا گئے ٹھا کر کے. ٹپال تیزتم لگے ٹھا کر کے. مان لے
आइए मिलकर करें एक सफर का आगाज रोशन लम्हों और रोशन साथों के साथ। इस सफर में होंगी बहुत सी मुस्कुराहट, ऐसे फजा के रंग और मौसम खुशबू। इस सफर की हर मंजिल पर हम होंगे आपके दोस्त, आपके साथ आपके हमसफर। एक नई रुतों में हम होंगे आपके हमकदम। आइए करें जिंदगी की बातें सुने, यादों की चाट और देखें आपका, हमारा और हम सबका रोशन पाकिस्तान। कॉल करें और रिकॉर्ड करवाएं पसंदीदा गानों की फरमाइश, होम टिप्स और ब्यूटी टिप्स, और बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो कॉल कीजिए 0900 755 पर। उसके हर खूबसूरत रूप को कुदरती अज्जा से बेहतरीन खूबियाँ लिए नई कैमी डिलेक्शन महकते कुदरती मॉइस्चराइजर्स के साथ कैमी एक्वा से नेताओं खीले और फूल सी ताजगी। पहली बार लगी ताजा हवा की तरह। कैमी फ्लोरल से मेरी जल्द को मिले गुलाब और चंदूली सी नरमी। चौंक गया देखकर फूलों में नाजुक परी की तरह। कैमी ऑरेंज से मेरी जल्द को मिले मस्क और अंबर सी खूबियाँ। दमक में तुम्हारे नजर न आए कोई और। हर रोज एक नए दम का एहसास नई कैमी कलेक्शन के साथ। लाडो साबुन तो लिया ही नहीं। अम्मी ये रहा आपका लाडो साबुन। वाह, लाडो साबुन अब शानदार पैकिंग में। लाडो साबुन का जवाब कपड़े धोए थे हिसाब। कपाल तेज दम पाकिस्तान में पहली बार सील बंद फॉइल पैकिंग जो चाय को रखे नमी और मौसमी असरात से बिल्कुल महफूज। कपाल तेज दम लगे ठा करके मांग गए। जिंदगी के हर मामले में आपकी शरीक हयात आपके हर फैसले का हिस्सा रही है, तो फिर क्यों नहीं खानदानी मनसूबाबंदी पर शरीक हयात से गुफ्तगू करें। ये बात आप दोनों की करने की है, ये फैसला आप दोनों के मुस्तकबिल का है। खानदान की मनसूबाबंदी के फैसले में अपनी शरीक हयात का साथ दें। जी जनाब, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ें, झटपट आपको फिर एक मरतबा दोबारा आज का सवाल बता देते हैं ताकि आप जीत सकें बहुत सारे इनामात। जी सवाल बराए 21 मई 2004। ये बताइए कि इन 3 शहरों में से कौन सा शहर औलिया कराम की वजह से मशहूर है। आपके पास इशारे हैं चकवाल, मुल्तान या फिर कराची। नंबर वही आपका जाना पहचाना 0900 77755 यानी 0900777755। कॉल कीजिए, जवाब दीजिए और जीतिए लाखों के बेशकीमत इनाम। जी जनाब, गुफ्तगू जारी है। बिल्कुल। और अभी कुछ बात हो रही थी हक महर के हवाले से, तो ये ख्वाजा साहब की किताब में से एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगी कि सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 500 दिरहम या इस कीमत के ऊंट थे। हज़रत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम, हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम थे। इस दौर में एक ऊंट की कीमत 400 दिरहम थी और ऊंट महज दूध और गोश्त का जरिया ही नहीं था बल्कि बार बदारी के लिए सहराई जहाज की हैसियत रखता था। यानी उस वक्त एक ऊंट आज के दौर की मर्सिडीज और रोल्स रॉयस कार की कीमत के बराबर था। तो ख्वाजा साहब, ये जो जब इस्लाम जो है औरत को इतने हकूक दे रहा है, तो ये जैसा कि शमून ने कहा कि इतने हक महर से ये 32 रुपए और 4 आने जो थे, यहाँ तक का सिलसिला जो है, इसमें क्या वजूहात हैं? देखिए जी, अगर ये आप इसको 32 रुपए को मेहर को अगर दे कि मजाक लगता है 32 रुपए,
اور یہ پہلے مہر کے بارے میں اگر یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا کیوں رکھا؟ تو یہ سمجھو عورت کے ایک تحفظ اور مستقبل کی ضمانت کے لیے. اب 32 روپے میں کیا مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے؟ 32 روپے کی تو آج کل ایک ٹرافی آتی ہے، بالکل صحیح. فارن ٹرافی لیں آپ، جی، جی، چاکلیٹ لیں تو 32 روپے 40 روپے کی ایک ٹرافی آتی ہے. جی یہ کہاں سے آیا 32 روپے؟ یہ تو ہمارا ایک خواہ کے وہ چھتے میں ہاتھ دینے والی بات. یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صرف فارمیلٹی پوری کی جائے. یہ جو ہے یہ فارمیلٹی بھی پوری ہوتی ہے 32 روپے سے. تو بھائی اس زمانے میں 32 روپے میں کیا چیز آتی ہے؟ اس کے لیے ایک پاؤنڈ بھی نہیں ہوا، جی ایک ڈالر بھی نہیں ہوا. جی اگر آپ کہیں گے یہ ڈالر ایک ڈالر کیا ہوگا؟ وہ بھی نہیں ہوا. آدھا ڈالر ہوا. جی بالکل. 60 روپے کا ڈالر ہے آپ کا. جی تو یہ تو بات الگ ہے، لیکن بات یہ کہ یہ جو حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور یہ لاکھوں روپے میں قیمت پڑتی ہے. بالکل جی. جو اب کہتے ہیں اگر بی بی فاطمہ کا 32 روپے مہر تھا، یہ وہ بھی ہمیں تو کہیں نہیں ملا 32 روپے مہر. تو اب یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سے اندازہ ہوگا. آپ کر لیجیے کیا ہوا اسلام کے ساتھ. اچھا حضرت، آپ کی یہ کتاب احسان و تصوف اس وقت میرے سامنے ہے. یہ اگر ہمارے ناظرین دیکھ پائیں، احسان و تصوف یہ کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی یہ تحریر ہے. یہ کتاب آپ کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نصاب میں ہے. جی شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی 2 عدد کتب جو ہیں وہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں بھی شامل کی گئی ہے. یہ ان کتب کا موضوع وہی تصوف ہے، لیکن یہ احسان کے ساتھ تصوف کو ملانا یہ رخ کیا ہے؟ ہم نے عدل و احسان تو سنا تھا، یہ احسان و تصوف یہ کیا موضوع ہے؟ احسان کا ایک لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے. اور مرتبہ احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ مومن عبادت میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جی. تو تصور سارا کا سارا جو ہے اصل میں وہ انر کو دیکھنے کا ایک علم ہے، یعنی انر سے مطلب روح کو دیکھنا کا علم ہے. تو احسان و تصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم تصوف کے وہ علوم جو انسان کو اس کے رب سے قریب کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا عرفان اسے حاصل ہوتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں اور تصوف کی آپ علوم سیکھ لیں، جو مشقیں ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے اور ریاضت مجاہدین، اللہ کا ذکر ہے، اس کا پورا کورس ہے. اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو پھر واقعی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سامنے ہم اس سے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ احسان و تصوف نام وہ یونیورسٹی والوں نے رکھا ہے. اچھا، خیال ہے ایک جس کے اوپر سے پردے ہٹتے جاتے ہیں، اور وہ جو ایک نہیں کہیے گا حقیقت ہے جس کے اوپر سے پردے ہٹتے جاتے ہیں، خیال نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے ایک واسطہ رابطہ ہے، اور وہ واسطہ رابطہ یہ کہ ہر بندہ جو مشرک نہیں ہے تصوف ہے. لیکن یہ احسان کے ساتھ تصوف کو ملانا یہ رخ کیا ہے؟ ہم نے عدل و احسان تو سنا تھا، یہ احسان و تصوف یہ کیا موضوع ہے؟ احسان کا ایک لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے. اور مرتبہ احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ مومن عبادت میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو تصور سارا کا سارا جو ہے اصل میں وہ انر کو دیکھنے کا ایک علم ہے، یعنی انر سے مطلب روح کو دیکھنا کا علم ہے. تو احسان و تصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ علوم تصوف کے وہ علوم جو انسان کو اس کے رب سے قریب کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا عرفان اسے حاصل ہوتا ہے.
दुनिया में अगर आप नमाज पढ़ें तो और तसव्वुफ की आप वो सीख लें जो मशक़ें हैं, मतलब नमाज है, रोजा है और रियाजत मुजाहिदीन है, अल्लाह का जिक्र है, उसका पूरा कोर्स है। जी, जी। अगर आप वो कर लें तो आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि जब आप नमाज पढ़ें तो फिर वाकई आप ये देखते हैं कि अल्लाह सामने है, मुझसे सजदा कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर ये एहसान और तसव्वुफ नाम वो यूनिवर्सिटी वालों ने रखा है। अच्छा, ख्याल है एक जिसके ऊपर से पर्दे हटते जाते हैं और वो जो एक नहीं कहिएगा हकीकत है जिसके ऊपर से पर्दे हटते जाते हैं, ख्याल नहीं है। हकीकत ये है कि हमारा अल्लाह से एक वास्ता है। और वो वास्ता राब्ता ये कि हर बंदा जो मुश्रिक नहीं है, मुवाहिद है, अल्लाह को माबूद हकीकी मानता है, परस्तिश के अलावा किसी और जात को वो नहीं मानता अल्लाह के अलावा, वो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर वो सलाहियत को इस्तेमाल कर ले तो वो अल्लाह को देखता है, अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से अर्ज़ मालूम करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह में मेरा ये काम, जैसे एक बेटा है तो मिसाल ला के अपने बाप से कहते हैं मेरा ये मुझे ये चाहिए, अल्लाह का बंदा अल्लाह से कहता है मुझे ये चाहिए। लेकिन ये जब होगा जब आप अपनी रूह से वाकिफ होंगे, तो रूह से वाकफियत और रूह के जरिए अल्लाह से वाकफियत, इसको मर्तबा एहसान कहते हैं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने रूहानी साइंस को एक जदीद अंदाज से पेश किया, तो रूहानी साइंस बेसिकली है क्या, इसमें क्या जद्दत है जो आप लेकर आए हैं? और दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये कि ये एक आम इंसान को अपने मसाइल हल करने में किस तरह से मदद दे सकती है? तो ये बात सुने, आप ये देखें कि कोई इंसान, जैसे आप बैठी हुई है, मैं आपसे पूछूं आप क्या है, तो आप कहेंगे जी मैं एक इंसान हूँ, गोश्त पोस्ट की बनी हुई हूँ, ये है ना कि मेरा हड्डियों का एक पिंजरा है, उसके ऊपर गोश्त है, ये कहेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, आप वो नहीं है, इसलिए कि जब आपके अंदर से रूह निकल जाती है तो आप कुछ भी नहीं होगा। तो असल आपकी जो हम ये तसव्वुफ भी बताता है कि असल जो ये इंसान हम बैठे हैं आपके सामने, भाई ये असल नहीं है, ये असल इंसान रूह है, और ये जो गोश्त पोस्ट का सारा जिस्म ये उसका एक रूप है रूह का, और रूह का एक लिबास है। जब तक रूह इस लिबास को पहने रहती है इसके अंदर हरकत रहती है, और जब रूह इस लिबास को उतार फेंक देती है आदमी डेड बॉडी हो जाता है। कोई आदमी रूह निकलने के बाद पानी का एक कतरा उसके हलक में आप नहीं डाल सकता। सही। सर, इसके अलावा आपने बहुत से मेडिटेशन हॉल्स भी कायम किए हैं, तो कुछ इनके बारे में बताइए कि यहाँ पे मेडिटेशन हॉल असल में हमारे स्कूल है, स्कूल है हमारी रूहानी सिखाने के, हमने उसका नाम मुराकबा हाल रख लिया, मेडिटेशन हाल रख लिया, नाम तो कोई ना कोई होगा ना जी। तो उसमें हम यही सिखाते हैं कि इंसान अगर अपनी असल से वाकिफ हो जाए, अपनी रूह से वाकिफ हो जाए, तो उसकी जो ये टेंशन है, स्ट्रेस है, फला है, इससे उसको निजात हासिल हो जाएगी, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, उसका हुस्न भी ज्यादा हो जाएगा, वो हद्दिल अजीज भी हो जाएगा, उसकी उम्र में भी इजाफा हो जाएगा, उसके बच्चे भी ठीक होंगे। एक आदमी गुस्सा करता है तो उसके बच्चे तो लामाला गुस्सा करेंगे, माँ बाप से चीख के बोलते हैं, बच्चे तो चीख के बोलते हैं। लेकिन अगर एक माँ और बाप दोनों रूहानी हैं और उनका राब्ता अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो खुद ब खुद बच्चे का ज़हन अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाए। यही वजह है एक से एक और अल्लाह ख़वातीन किताब लिखने की, कि अगर ख़वातीन में अल्लाह ताला करे ये शऊर पैदा हो जाए, वो थोड़ा सही रूहानी उलूम सीख लें, तो चूंकि वो बच्चों का एक गहवारा है, तो हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाएगी। मर्द की जो मेहनत है अगर वो रूहानी बनेगा तो बच्चे भी इतना असरअंदाज नहीं होता बाप जितनी माँ होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि ख़वातीन ज्यादा से ज्यादा इस बात का इदराक करें कि मर्द औरत की रूह अलग अलग नहीं है। जिस तरह एक औरत PhD हो सकती है, एक मर्द PhD हो सकती है, एक औरत जिक्र अस्कार से रियाजत मुजाहिदा करके जो उसके तकाजे पूरे करके वो वलिया हो सकती है। राजा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त शमून हमारे
خواتین حضرات، موسم کا حالات نے سنا. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خواجہ شمس الدین عظیم صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بڑی دلچسپ گفتگو ان سے جاری رہی ہے. ان سے ہم نے خواتین کے حقوق سے لے کر روحانیت کے علوم تک مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. صاحب آپ صاحب کتاب ہیں اور ہم نے کتابی باتیں بہت کی. اب ہم آپ کی شخصیت کی طرف آتے ہیں. خطب یہ بتلائیے کہ آپ صاحب کتاب کہنا تو اچھی بات نہیں ہے. ایک دو تین چار تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے. یہ کہ یہ ایک مؤلف ہوں, ایک رائٹر ہوں, آتھر ہوں. تو جی یہ کہ اب آپ کی شخصیت کی طرف اگر آئیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے اور اس جانب آپ کیسے آئے؟ جی میرا تعلق تو خاندانی اعتبار سے تو میں انصاری ہوں. حضرت ایوب انصاری کی الحمدللہ اولاد سے ہوں. اور میری پیدائش سہارنپور یو پی میں ہوئی اور پھر پاکستان بنا تو 47 میں یہاں آ گیا ہوں. جب سے میں پاکستان میں ہوں. اس سلسلے کی تعمیر کیسے آئی؟ وہ ایسا ہے کہ جب میں شعور کو پہنچا تو میرا کاروباری ذہن ہمیشہ سے رہا, بزنس کی طرف رہا. میں تجارت میں چلا آ گیا تو پیسے تو میرے پاس بہت آ گئے لیکن مجھے سکون نہیں ملا. اچھا. تو اس پیسے آنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. اور میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں نے کوئی برائی نہیں کی تو میں خوف زدہ کیوں ہوں. اس کا ٹیکس کا خوف, اس کا خوف کا. تو وہ پھر مجھے تلاش ہوئی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملنا چاہیے کہ یہ خوف کی وجہ بتائے کہ میں ڈرتا کیوں ہوں. کیونکہ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں, گما تو سبھی سے ہوتا ہے. تو اس تلاش میں پھر میں ذرا علماء کے پاس بھی گیا, دوسرے حضرات کے پاس بھی گیا, ہندوؤں کے پاس بھی گیا, پادریوں کے پاس بھی گیا. اچھا. جہاں جہاں میری رسائی ہو سکتی تھی میں گیا. پھر میں گیا فقراء کے پاس بھی جانا چاہیے. تو اس میں پھر مجھے میرے مرشد حضور قندر بابا سے میری ملاقات ہوئی ڈان میں وہ ایڈیٹر تھے. اچھا. اردو ڈان میں. اچھا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی. وہاں سے پھر یہ تصوف اور روحانیت کی باتیں ہوئی ان سے. پھر میں ان سے وابستہ ہو گیا. اچھا. کراچی میں؟ کراچی میں. تو 16 سال شب روز میں ان کی خدمت میں رہا, رات دن. وہاں سے ہی میں نے یہ تھوڑا بہت جو علم ہے یہ میں نے سیکھا ہے. اچھا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ میری ڈیوٹی رہ گئی کہ میں تمہیں یہ علوم پھیلانے بھی ہیں. اس میں پھر وہ خواتین اور مرد حضرات سبھی آئے میرے پاس. پھر میں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر دیا روحانی ڈاک کے نام سے. اچھا. وہ بڑا مقبول ہوا. اس میں نے تقریباً مجموعی طور پر کوئی 19 لاکھ آدمیوں کو مشورے دیے, دے چکے ہیں, خطوط کے جواب دیے. جی الحمدللہ خطوط بھی جواب دیے. اس سے پھر ایک بہت بڑا حلقہ بن گیا. اس حلقے میں پھر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پھر روحانی ڈائجسٹ کا سلسلہ ڈائجسٹ نکال لیا. پھر کانفرنسیں ہونی شروع ہو گئی. پھر جیسے بولی اللہ کانفرنس 23 کو یہاں ہو رہی ہے انشاءاللہ پرسوں مانگلا ہوٹل میں 10 بجے. آپ ضرور تشریف لائیے. تو یہ اس میدان میں آنے کے بعد میری کوئی دنیاوی جو ایک حیثیت تھی وہ تو کم نہیں ہوئی الحمدللہ, لیکن مجھے سکون مل گیا ماشاءاللہ. بس. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیاوی سارے کام کرتے ہوئے گھر بار کاروبار میں الحمدللہ سکون سے تھوڑا سا آشنا ہو گیا ہوں, تو ہر آدمی سکون آشنا ہو سکتا ہے اگر وہ روحانی علوم سیکھ لے. روحانیت یہ میری ایک کوشش ہے. پھر اس میں نے سینٹر بنانے شروع کیے, باہر کے دورے کیے, تو اس میں 73 مراقبے ہر بندے. پھر لائبریریوں کا سلسلہ شروع کیا کہ لوگوں کو مطالعے کی سہولت ملے. تو کوئی 105 کے قریب لائبریریاں بن گئی ساری دنیا میں ماشاءاللہ. عظیم روحانی لائبریری کے نام سے. خلق خدا کی خدمت کا سلسلہ یوں جاری ہے. بس الحمدللہ. ماشاءاللہ. خواتین حضرات, خواجہ شمس الدین عظیم صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. آپ نے سنا, ان کی باتوں کو سنا, ان سے ہم نے بھی فیض اٹھایا. ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام ناظرین جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے اور جن تک خواجہ صاحب کا پیغام پہنچا انہیں بھی ان سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. خواجہ صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کہی, اور وہ یہ کہ میرے پاس پیسہ تو آ گیا
سکون نہیں تھا، اور پھر تلاش سکون کا سفر شروع ہوا، اور سکون ملا اس علم میں کہ انسان عالم ارواح سے آیا ہے اور عالم ارواح کی طرف لوٹ جائے گا، سو اپنی منزل کو یاد رکھے اور اپنے مقام کو یاد رکھے۔ دنیا میں یہ جتنی دیر کے لیے ہمارا قیام ہے، بہتر ہے کہ ہمارا یہ قیام باقی افراد کے لیے، اللہ کی باقی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہو، زحمت کا باعث نہ ہو۔ اسی ایک بڑے خوبصورت سے خیال کے ساتھ میں اور صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ حاج صاحب آپ کی آمد کا بہت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ اجازت چاہتے ہیں جی۔